اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. ایک بہت ہی خوبصورت روایت آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ چند افراد ایسے ہوں گے جو ایسا محسوس ہوگا کہ قبروں سے ڈائریکٹ جنت میں چلے گئے، قبروں سے اڑتے ہوئے، اپنی اپنی قبور سے اڑتے ہوئے ڈائریکٹ جنت میں چلے گئے، کہ وہاں پر ملائکہ ان سے پوچھیں گے کہ تم تو ایسے آئے ہو جیسے بالکل سیدھا قبروں سے اڑ کے جو ہے پرواز کرتے ہوئے جنت میں پہنچ گئے ہو، تو یہ تو بتاؤ کیا تم نے میدان محشر کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں. کیا میزان کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں. تو ملائکہ پھر پوچھیں گے کیا پل صراط سے گزرے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں. یہ تمام چیزیں، نہ محشر کا میدان دیکھا ہے، نہ میزان دیکھا ہے، اور نہ ہی آپ نے پل صراط دیکھا ہے، پھر کیسے یہاں تک آ گئے؟ اب ہمارے سننے والے مومنین کے ذہن میں ضرور یہ بات آئے گی کہ ہمیں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے علماء نے یہی بتایا ہے کہ محشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے، میزان پر اعمال کو تولا جائے گا، پل صراط پہ کس طریقے سے گزرا جائے گا، بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا، آگ سے گرم ہوگا. یہ تمام چیزیں بتاتے رہے، مگر یہ کیا کہ ڈائریکٹ قبروں سے بندے جنت میں چلے گئے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ نہ میزان ہے، نہ محشر ہے، نہ پل صراط ہے. تو اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں، اگر آپ جہاز کا سفر کرتے ہیں، مثال کے طور پہ لاہور سے کراچی کی طرف جائیں، تو اب جہاز کا سفر کرتے ہوئے جب آپ کراچی پہنچیں تو وہاں پر کوئی آپ کو پوچھے کیا آپ نے ملتان دیکھا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں. آپ نے کیا روہڑی اور سکھر وغیرہ دیکھا ہے؟ تو آپ یقیناً کہیں گے کہ نہیں. تو کیا جب آپ لاہور سے کراچی گئے ہیں تو آپ کیا ان علاقوں پر سے، ان شہروں پہ سے نہیں گزرے؟ گزرے یقیناً ہیں، مگر گزرے اس رفتار سے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں. اب یہ افراد جو جنت میں پہنچیں گے اڑتے ہوئے، یہ محشر کے میدان سے بھی گزریں گے، یہ میزان سے بھی گزریں گے، یہ پل صراط سے بھی گزریں گے، مگر اس رفتار سے گزریں گے کہ جیسے انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں اور ڈائریکٹ جنت میں پہنچ گئے. تو ملائکہ پوچھیں گے کہ کون سا ایسا عمل کرتے تھے کہ اس طریقے سے آگئے کہ تمہیں کسی قسم کی رکاوٹ، پریشانی و سوال و جواب اور رکنا ٹھہرنا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا. تو وہ کہیں گے کہ ہمارے دو اعمال ایسے تھے جن کی وجہ سے پروردگار نے ہمیں یہ منزلت عطا کی ہے. پہلی یہ کہ جب ہم تنہائی میں ہوتے تھے تب بھی خوف خدا رکھتے تھے. جب ہم تنہائی میں ہوتے تھے تب بھی خدا کے خوف کو اپنے اوپر رکھتے تھے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. ہماری تنہائیاں بھی پاک و پاکیزہ تھیں. اور دوسرا امر یہ کہ پوری کوشش کے باوجود جتنی خدا نے ہمت دی، جتنی خدا نے طاقت دی، جتنی کوشش کرنے کی ہمیں استطاعت ہوئی، ہم کوشش کرتے تھے، اور اس کے بعد جو رزق پروردگار ہمیں عطا کرتا تھا وہ جتنا بھی ہوتا تھا ہم اس پہ خدا کا شکر ادا کرتے تھے. ان دو چیزوں کی وجہ سے پروردگار نے اتنا انعام کیا ہے کہ ایسے گزر کے آئے ہیں، نہ محشر کو ہم نے دیکھا ہے، نہ میزان کو ہم نے دیکھا ہے، نہ صراط کی تیزی کا ہمیں پتہ چلا ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہماری تنہائیوں کو بھی ایسا بنا کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم یہ محسوس کرتے رہیں، اور خدایا جو تو عطا کر دے اس پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.